یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ میلوں کا سفر پیدل طے کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دور میں ایک بہت دانا اور سمجھدار بزرگ ہوا کرتے تھے جنہیں سب استاد جی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا مراد۔ مراد دل کا تو برا نہیں تھا، لیکن اسے کھانے پینے کا بہت شوق تھا اور وہ ذرا سست اور آرام طلب بھی تھا۔ جہاں اسے کوئی اچھی خوشبو آتی اس کے قدم وہی رک جاتے۔ ایک دن استاد جی اور مراد سفر کرتے کرتے ایک ایسی علاقے میں پہنچے جہاں سے وہ پہلے کبھی نہیں گزرے تھے۔ چلتے چلتے شام ہونے کو تھی کہ سامنے ایک بہت بڑا اور خوبصورت شہر نظر آیا۔ شہر کے اونچے اونچے مینار اور چمکتے ہوئی دیواروں کو دیکھ کر مراد خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے کہا، استاد جی، لگتا ہے یہ کوئی بہت ہی امیر اور خوشحال شہر ہے۔ میری تو بھوک سے جان نکل رہی ہے، کیوں نہ آج کی رات اسی شہر میں گزاری جائے؟ استاد جی نے مسکرا کر مراد کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا مراد، ظاہر پر مت جاؤ، شہر وہی اچھا ہوتا ہے جہاں کے لوگ اور قانون اچھا ہو، لیکن چلو تم کہتے ہو تو آج یہی قیام کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں شہر کی مرکزی دروازے سے داخل ہوئے، انہیں ایک عجیب سی چہل پہل نظر آئی، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی۔ بازار میں ہر دکاندار ایک ہی آواز لگا رہا تھا۔ ایک حلوائی زور زور سے چلا رہا تھا، تازہ برفی، گرما گرم جلیبیاں اور لذیذ حلوہ، جو بھی لو صرف 1 دینار۔ مراد کے تو کان کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران ہو کر تھوڑا آگے گیا تو دیکھا کہ ایک کپڑے والا قیمتی ریشمی تان لے کر بیٹھا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اعلیٰ ریشم، بہترین کپڑا، بس 1 دینار۔ مراد کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے دوڑ کر ایک سبزی والے سے پوچھا، میاں یہ پیاز کیا بھاؤ دی ہے؟ سبزی والے نے بیزاری سے جواب دیا، بھائی بتا تو رہا ہوں، اس شہر میں سب کچھ 1 دینار کا سیر ملتا ہے، چاہے پیاز لو یا انگور، سب کا ایک ہی ریٹ ہے۔ مراد نے حیرت سے استاد جی کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہنے لگا، استاد جی، ہم کہاں بھٹکتے پھرتے رہیں، اصل جنت تو یہ شہر ہے۔ یہاں تو سونا اور مٹی ایک ہی قیمت پر مل رہی ہے، یہاں تو غریب بھی بادشاہ بن سکتا ہے۔ لیکن استاد جی کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ فکر کے آثار تھے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مراد، یاد رکھو، جس جگہ اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے اور قیمتی اور گھٹیا چیز ایک ہی ترازو میں تولے جانے لگے، وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ جہاں سب کچھ 1 دینار کا ہے، وہاں انسان کی جان کی قیمت بھی شاید 1 دینار ہی ہوگی۔ مراد نے استاد جی کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور اس کا دھیان سامنے تلے جانے والے جلیبیوں پر تھا جن کی مہک اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس نے اپنے تھیلے سے 1 دینار نکالا اور دوڑ کر حلوائی کی دکان پر جا پہنچا۔ اس نے ایک سیر مٹھائی خریدی اور مزے لے لے کر کھانے لگا۔ کھاتے کھاتے وہ استاد جی سے بولا، استاد جی، آپ بھی خواہ مہا پریشان ہو رہے ہیں، زندگی اتنی مشکل نہیں جتنی آپ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے تو صحیح، اتنی لذیذ مٹھائی اور صرف 1 دینار میں نے تو سوچ لیا ہے میں اب کہیں نہیں جا رہا۔ جب تک میرے پاس دینار ہے میں یہی رہوں گا، خوب کھاؤں گا اور آرام کروں گا۔ استاد جی نے اسے بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا مراد، میری بات غور سے سنو، یہ شہر بظاہر بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہاں کا نظام بالکل الٹا ہے۔ جس ملک کا بادشاہ عقل مند ہوتا ہے وہاں ہر چیز کی قیمت اس کی اہمیت کے حساب سے ہوتی ہے۔ یہاں تو سب کچھ برابر کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کسی کی محنت اور کسی کی قابلیت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر کبھی بھی کوئی بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ مراد نے مٹھائی کا ایک اور لقمہ منہ میں رکھا اور لاپرواہی سے بولا، استاد جی، مصیبت آئے گی تو دیکھی جائے گی، ابھی تو سامنے گرم گرم کھانا اور سستی زندگی ہے، میں اسے چھوڑ کر تپتی دھوپ میں سفر کیوں کروں؟ استاد جی سمجھ گئے کہ مراد پر اس وقت لالچ کا غلبہ ہے اور وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔ انہوں نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، ٹھیک ہے مراد، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ
تو اپنے اس بوڑھے استاذ کو ضرور یاد کرنا، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ مراد نے سر ہلایا اور استاذ جی کو رخصت کر دیا۔ اب مراد اس شہر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ مراد کا روزانہ ایک ہی معمول تھا، صبح اٹھنا، بازار جانا، 1 دینار خرچ کرنا اور ڈھیر ساری مٹھائیاں، پراٹھے اور کباب خرید لینا۔ چونکہ سب کچھ بہت سستا تھا، اس لیے اسے محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ سارا دن کھاتا اور سوتا رہتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی مہینوں میں مراد اتنا موٹا ہو گیا کہ اس کے پرانے کپڑے بھی اس کے جسم پر تنگ ہونے لگے۔ اس کی گردن گوشت میں چپ گئی اور چلنا پھرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ خود کو اس شہر کا خوش نصیب ترین آدمی سمجھتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، استاذ جی بھی کتنے بولے تھے، اتنے سستے شہر کو چھوڑ کر چلے گئے، وہاں در در کی ٹوکرے کھا رہا ہوگا اور میں یہاں بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن مراد کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس شہر کا راجہ، جسے لوگ چوپٹ راجہ کہتے تھے، کتنا بڑا بے وقوف تھا۔ اس راجہ کا اصول تھا کہ فیصلہ جلدی ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اسی دوران شہر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے شہر میں کھلبلی مچا دی۔ ایک رات شہر کے ایک تاجر کے گھر چوری ہوئی۔ چور دیوار پلانگ رہا تھا کہ دیوار پرانی ہونے کی وجہ سے گر گئی اور چور اس کے نیچے دب کر مر گیا۔ چور کے بھائی نے راجہ کے دربار میں فریاد کی، حضور، میرے بھائی کی موت کا ذمہ دار وہ تاجر ہے جس کی دیوار اتنی کمزور تھی، ہمیں انصاف چاہیے۔ بے وقوف راجہ نے کہا، بالکل، دیوار بنانے والے کو پکڑ کر لاؤ، اسے پھانسی دی جائے گی۔ جب دیوار بنانے والے کو لایا گیا تو اس نے ڈرتے ہوئے کہا، حضور، یہ تو میرا قصور نہیں، وہ تو گارا سیمنٹ بنانے والے کی غلطی تھی جس نے پانی زیادہ ڈال دیا۔ راجہ نے کہا، ٹھیک ہے، گارا بنانے والے کو لایا جائے۔ گارا بنانے والے کو لایا گیا، گارا بنانے والے کو پیش کیا گیا۔ گارا بنانے والے نے کہا، حضور، میرا قصور نہیں، وہ تو مشکیزے والے کی غلطی تھی جس نے مشکیزہ اتنا بڑا بنایا کہ پانی زیادہ نکل گیا۔ راجہ نے حکم دیا، مشکیزے والے کو پھانسی دو۔ جب مشکیزے والے کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بیچارہ بہت کمزور اور پتلا تھا اور پھانسی کا پندہ اس کے گردن کے لیے بہت بڑا تھا۔ راجہ غصے سے چلایا، وقت ضائع مت کرو، میرا انصاف کہتا ہے کہ کسی کی جان گئی ہے تو بدلے میں کسی نہ کسی کو تو پھانسی لگنا ہی پڑے گا۔ جاؤ پورے شہر میں گھومو اور جو سب سے موٹا تازہ آدمی ملے جس کی گردن اس پندے میں پوری آ جائے، اسے پکڑ کر لے آؤ تاکہ انصاف پورا ہو سکے۔ سپاہی بازار کی طرف چل پڑے۔ اتفاق سے اس کی نظر مراد پر پڑی جو ایک دکان پر بیٹا بڑے مزے سے حلوہ کھا رہا تھا۔ سپاہیوں نے اسے دیکھا اور خوش ہو گئے، واہ، اس سے زیادہ موٹی گردن تو پورے شہر میں کسی کی نہیں۔ چلو میاں، تمہاری قسمت جاگ گئی، تمہیں سرکاری مہمان کے طور پر پھانسی دی جائے گی۔ مراد ہکا بکا رہ گیا، ارے بھائی، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ سپاہی ہنستے ہوئے بولے، تمہارا قصور تمہارا یہ موٹاپا ہے جو 1 دینار کی مٹھائی کھا کر تم نے پالا ہے۔ اب یہ گردن پندے میں ڈالو اور راجہ کا انصاف پورا ہونے دو۔ مراد کو جب پھانسی گاڑ لے جایا گیا تو اسے اپنے استاذ جی کی بات یاد آئی کہ بیٹا، جہاں اچھے برے کی تمیز نہ ہو وہاں انسان کی جان کی قیمت بھی کچھ نہیں ہوتی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے استاذ کو پکارا، استاذ جی، میں نے آپ کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی، اور پھر اپنے دل میں اللہ سے دعا کی۔ اسی لمحے بھیڑ میں سے ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا۔ وہ کوئی اور نہیں، استاذ جی ہی تھے۔ وہ اپنے شاگرد کی مصیبت بانپ کر وقت پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے مراد کے کان میں کچھ کہا اور پھر شور مچا دیا، ٹھہرو ٹھہرو، یہ پھانسی اسے نہیں، مجھے دو، میں مرنا چاہتا ہوں۔ مراد بھی فوراً چلانے لگا، نہیں استاذ جی، میں موٹا ہوں، پھانسی مجھے لگنی چاہیے۔ سپاہی اور راجہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ تو موت سے بھاگتے ہیں، یہ دونوں موت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ راجہ نے پوچھا، تم دونوں مرنے کے لیے اتنے بےتاب کیوں ہو؟ استاذ جی نے چالاکی سے جواب دیا، اے بادشاہ سلامت، آپ نہیں جانتے، ابھی میں نے ستاروں کی چال دیکھی ہے۔ یہ گھڑی اتنی مبارک ہے کہ اس وقت جو بھی پھانسی چڑھے گا
وہ سیدھا سب سے اعلیٰ جنت میں جائے گا اور اگلے جنم میں اس سے بھی بڑے ملک کا بادشاہ بنے گا۔ یہ سننا تھا کہ راجا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے سوچا جنت میں جانے کا اور دوبارہ بادشاہ بننے کا حق تو صرف میرا ہے۔ راجا تخت سے اترا اور چلایا، سب پیچھے ہٹ جاؤ، پہلا حق میرا ہے، مجھے پھانسی دو۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور بیوقوف راجا خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر پھانسی چڑھ گیا۔ یوں اس اندھیری نگر سے اس چوپٹ راجا کا خاتمہ ہوا۔ مراد کی جان بچی اور اس نے توبہ کی کہ وہ اب کبھی لالچ نہیں کرے گا۔ وہ استاذ جی کے پاؤں میں گر گیا اور معافی مانگی اور دونوں خاموشی سے اس شہر سے نکل گئے۔ پیارے دوستوں، استاذ جی اور مراد کی اس کہانی میں ہمارے لیے چند بہت گہرے سبق چھپے ہیں۔ اپنے بڑوں اور استاذوں کی نصیحت کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ مراد نے استاذ جی کی بات کو لالچ میں آ کر نظر انداز کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ سستی چیزوں اور عارضی فائدے کا لالچ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ مراد کو لگا کہ وہ سستی مٹھائیاں کھا کر بہت خوش نصیب ہے، لیکن وہی مٹھائی اور وہی موٹاپا اس کی موت کا سبب بننے والا تھا۔ اور سب سے بڑا سبق یہ کہ مشکل ترین وقت میں بھی ہمت ہارنے کے بجائے اگر عقل اور حکمت سے کام لیا جائے، جیسا کہ استاذ جی نے کیا، تو موت کے منہ سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جس بستی کا راجا بیوقوف ہو اور جہاں اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے، وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے نکل جانا ہی عافیت ہے۔